السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بات ہماری چل رہی تھی سیرت رسول پر۔ ابھی مقدمہ شروع تھا۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے، نبی آئے دنیا میں، پیغمبر آئے، اور انہوں نے لوگوں کو جو سمجھایا، قرآن مجید میں سورۃ نحل آیت نمبر 35 میں نے جو بھی تلاوت کی، رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تو کہتے ہیں اس لیے بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کو پوجتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی اللہ کو پوجتا ہوں۔ پوجنے سے میننگ اللہ کو مانتا ہوں۔ پوجا کے طریقے ہوتے ہیں الگ الگ۔ پوجا مطلب عبادت،
بندگی، اس کے طریقے ہوتے ہیں الگ الگ، ہر مذہب نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا۔ اسلام نے ایک نیا انداز دیا کہ دوسرے جیسے مانتے ہیں ویسے تم نہ مانو، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے مانو۔ اللہ کو ہم ہماری مرضی سے نہیں مانیں گے، یہاں ایک خوبی دیکھیے، اللہ کو ہم ہماری مرضی سے ماننا اگر اللہ کو قبول ہوتا تو رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیے اللہ کو کون نہیں مانتا؟ نہ ماننے والوں کا نام گنا دیں مجھے۔ بھائی ہندو بھی تو بشکلیں دوسری بشکل میں مانتا تو ہے، وہ نام الگ لیتا ہے، وہ بھگوان کہتا ہے یا مالک کہتا ہے یا قدرت کہتا ہے، مانتا تو وہ بھی ہے، وہ نہیں کہتا کہ تو اوپر والا نہ آتما چھے نا۔ اب انگریزوں سے پوچھو تو او گوڈ وہ اللہ ہی ہے، وہ نام تو اسی کا لے رہا ہے وہ، یعنی ہر شخص مانتا تو ہے، لیکن ماننے کا جو انداز ہے، جو ڈھنگ ہے، جو ڈب ہے، جو طریقہ ہے، اس کا اپنا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے حکم یہ دیا کہ تم مانو، مگر ایسے مانو جیسے میں بتا رہا ہوں اپنا رسول بھیج کر۔ تم کو ماننا بھی نہیں آتا، ہم کو اللہ کو کیسے مانے وہ ماننا بھی ہمیں نہیں آتا، ہمیں اللہ سکھائے گا اپنے رسول کے ذریعے کہ ہمیں اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ یہ بتائیے، یہ جتنے اوپر آپ کے اوپر جو گھوم رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی پنکھے، صاف بات ہے، پنکھے۔ اب باہر جہاں جیسے کھیتی باڑی آدیواسی علاقہ جہاں لائٹ کا نام ہی نہیں ہے، جہاں لائٹ کا نام ہی نہیں، انہوں نے لائٹ کیا ہوتی پتہ ہی نہیں، اسے کہو جی پنکھا دیکھا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر وہاں سے کوئی کبھی کسی نے یہ چکیڑا پھرتا دیکھ لے تو بولے ہاں کیا ہے، کوئی ڈر جائے، نئی چیزیں۔ اب وہاں سے کوئی آئے اور وہ ہمیں کہے کہ جی میں نے تو دیکھا ہے پنکھا، جی بول بتا کیسا ہوتا ہے؟ جی گول ہوتا ہے، چکر والا ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ بتائیں۔ پھر ہم کہیں جی تو ایسے ہی چلتا ہے؟ نہیں جی لائٹ سے چلتا ہے۔ اچھا دوسرا وہ ساری چیزیں بتا دے گا۔ پھر ہم کہیں گے اس میں کیپیسیٹر ہوتا ہے؟ بولے یہ نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے تو اس نے ضرور کہیں دوسرا دیکھا ہے، باقی بدی برابر ہے، پر اس میں کیپیسیٹر کی نہ بولتا ہے، یہ پنکھا نہیں ہوگا کہ دوسرا ہوئے گا۔ پتہ یہ چلا اگر کسی ایک چیز کی منائی کر رہا ہے کہ یہ اس میں نہیں ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تو پوری چیز الگ ہے۔ اگر وہ کیپیسیٹر کی ہاں کہوے لیکن کوئل کی نہ کہوے تو بھی کہیں دوسرا۔ یعنی ماننا ہے تو پوری چیزیں اس میں جو ہوتی ہے وہ ساری ہونی چاہیے تو جی پنکھا، نہیں تو نہیں۔ اسی طرح اللہ کو ماننے کا آپ کا میرا دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جیسا رسول نے بتایا وہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر مانتے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ایک بھی چیز گھٹی پتہ چلا ہم نہیں مانتے، ضرور کہیں گڑبڑ ہے۔ طریقہ تو وہی رہے گا جو مصطفیٰ نے دیا۔ ہم تو کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا، میں بھی کہتا ہوں اللہ کے آرے میرے دیکھنے کا نہیں تیرے کا ہے، ہم نہیں کہتے تھے؟ آپ نے کہا ہوگا، میں نے بھی کہا ہے کئی بار، غصے میں یا پھر انانیت میں، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں کہیں چھوں، میں بڑا جان کر، مجھے کوئی سمجھانا ہے کہ باپو حد کرو جو پہ تم کے روز لگ بھگ بوچا کی اگلی پہ تم کے کھیجائے تو آرس نہ کر آجان دین دو مجھے کہے، لیکن میں اپنی انانیت میں اس بات کو لے لوں، میں اس کو دلیلیں داؤں نے، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ اب اسی طرح آپ اپنا سوچ لیں کہ آپ بھی جوابات دیتے ہوں گے، اللہ جی آرے تاساں جواب دے دی دانے یہ نو، تو یہ ساری چیزیں جو ہم اللہ کو جواب دیتے کہ میرے اللہ کے ساتھ منہ جانو، میرا اللہ میرے ساتھ جانے، یہ کیا ہے؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا۔ اللہ
रसूलों को न भेजता, किताबें न भेजता। ये भेजने की क्या जरूरत है? हर कोई अल्लाह को मान ही रहा है ना भाई। जो जिस ढंग से माने, कोई एक सुबह की पढ़ ले, तो कोई दोपहर की पढ़ ले, तो कोई शाम की पढ़ ले, तो कोई जुम्मे की पढ़ ले, तो कोई ईद की पढ़ ले, चलता है, मानता तो है ना। कोई रोजा रख ले, कोई दाढ़ी रख ले, जिससे जितना होता है उतना करता है। चलने ला, चलना था, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा भाई? सारी चीजों को जब तक यकता न किया जाए और सारी चीजें जब मिल जाए, उठाइए कुरान शरीफ, इसके अंदर है और आयतल्लदी जो पूरी सूरत है उसे आप पढ़िए, उसमें पता चलेगा कि उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है खराबी है उन नमाजियों की, खराबी है उन नमाजियों की। किस नमाजी की? पहली बात है कि नमाजी का भी बुरा होता ही नहीं है, नमाजी का कभी बुरा हो, लेकिन अल्लाह कहता है कि खराबी है, भयानक हालत होगी। किसकी? मौला उस नमाजी की। या अल्लाह किस नमाजी की? आप मुझे ना मतलब वो सोचिएगा क्या मौलाना ने क्या कहा, मैं तो तफसीर बता रहा हूँ। और सूरत आखिरी जो है ना, अरायतल्लज़ी सब पढ़ते हैं, अलम तरह से लेकर, अलम तरह के बाद में लीलाफी है, फिर अरायतल्लज़ी है कि नहीं? वो सूरत आप जो तरावी में 10 सूरतें पढ़ते हैं, आखिर में मिल जाएगी 30वें पारे में। उसका तर्जुमा भी देखिए वहाँ पढ़ा है गुजराती में, कुरान ये मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा उसका साफ बात में। वो कहते हैं खराबी है उस नमाजी की। किस नमाजी की? जो अपनी नमाज भूला बैठा है। अब यहाँ मीनिंग क्या है? अपनी नमाज भूला बैठे। एक तो नमाजी तो कह दिया, तो मतलब नमाजी तो है जी, तो बात पक्की हो गए। तो अब नमाजी होकर के भी नमाज भूल गया, वो क्या था? मैं नमाजी हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ। अब फिर मुझे आकर के कोई कहे कि मौलाना तुम नमाजी हो फिर भी नमाज भूल गए हो, ये कौन सी नमाज? मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसान होने के लिए काफी नहीं है कि सिर्फ इंसान हूँ। मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर आत्मा है, रूह है, सांसें हैं, दिल है, जिगर, धड़कन, ये सारी चीजें हैं ना। मैं बोलता हूँ, अगर एक मुर्दा पड़ा हो, जान निकल गई, उसे कहेंगे जी इंसान है, नहीं जी मुर्दा है। इसके लिए जान होना जरूरी है। अब नमाज की एक जान है, वो जान क्या है? अगली आयत जैसे ही यह बात आएगी ना कि खराबी है उन नमाजियों की जो अपनी नमाज भूले बैठे हैं, फिर इसके बाद फौरन अगली जो आयत आएगी वो ये आएगी कि वो लोग जो बेमांग, अब वो लोग जो अपने पड़ोसियों को मांगने पर मामूली सी चीज नहीं देते। अब यहाँ बात नमाज की चल रही थी और आ गई पड़ोसी की कि भाई पड़ोसी को मांगने पर एक मामूली चीज। अब मामूली चीज तो सायसी ने, वैना ने, जीपियाँ ने, चमची ने, छोटी छोटी चीजें घर में जो यूज होती है, डिसमिस ने, धोखा ने, बहुत सारी चीजें होती है कि मामूली चीज पाड़ोश में कोक के जरूर पाएगी। અને પાંજે વટે આચીને ને માંગ્યો કે ભાઈ જરાક मुझे दूध उभरे तो જરાક सांसी देता, જરાક मुझे ये काम है, मुझे वो दे दो, मेरे घर मेहमान आए जरा कुर्सी दे दो। ये से आते हैं कि नहीं आते? मामूली चीजें लेने, जरा सुई देता, जरा पत्री देता, जरा चाकू देता, ऐसे आते हैं कि नहीं आते? तो कुरान का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहर की बातें नहीं ले रहा हूँ, ये कुरान ही की ले रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह कहता है कि वो लोग जो मांगने पर कि जब तुम्हारे पास उसको कुछ जरूरत पड़ जाती है और वो लेने आता है तो तुम उसे देते तो नहीं हो, कि तो नहीं है। अच्छा, वहां नमाज की बात चल रही थी, पहली आयत में नमाज की है, खराबी है उन नमाजों की जो अपने नमाज से भूले बैठे, और फिर अगली आयत ये ले ली। ऐसा क्यों किया? क्या पड़ोसी ने क्या नमाज? तो अल्लाह कहना ये चाहता है कि तुमने दाढ़ी तो रख ली, तुम नमाजी तो बन गए, टोपी तो सजा ली, विद वज़ाइफ तो कर लिए, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे जान पहचान वालों का, तुम्हारे आस पड़ोस का, सारे मुसलमानों का, सारे इंसानों का क्या हक है वो अदा करना भूल गए। उसे तुमने बाला ताक रख दिया, उसे तुमने छोड़ दिया, तो फिर ये नमाज काम की नहीं। समझ में आ रहे? मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान आप तफसीर पढ़ें इसकी,
تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں. ہم تو آئے دن میں 4 نماز پڑھ لو تو پتہ ہی نہیں میں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہوں. حضور آئے، سارے نبی آئے، اس لیے آئے کہ معبود کو مانو، شیطان کو چھوڑو. شیطان کا کام ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھانا، خود بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اب آپ کو بھی ایسا ہی کروائے گا کہ ہم کچھ ہیں. اگر آپ کے پاس عبادت بڑھ جائے تو آپ تو نمازیں گننے لگے کہ میری 5 ٹائم کی ہوتی ہے، تیری ایک ہوتی ہے. بڑھو نمازی پہ میرے بدھی روزے ہوئے تمہیں اپنا ہی نہیں رکھی ہو، ساروں روزے دار بھائی لکھے تو بھائی بڑھانے کو کیا ہے. تو آج چالو کی تو دوسرے تیرے لئے برے ہو گئے. اب تک کام رہا تھا، آج روزے رکھنا شروع کیے تو تجھے یاد آ گیا اب تک کہاں تھا. آج داڑھی رکھ لی اب تک کہاں تھا. جب تمہیں نیکیاں ملنا شروع ہو جائے اللہ کا احسان مانو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے دربار میں جھکنے کے لائق بنا دیا، اور جیسے مجھے بنایا میرے سارے بھائیوں کو بھی بنا دے. یہ اس کی یہ ہے اس کا طریقہ. یہ نہیں شیطان نے کیا کیا تھا، وہ تو اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کہ دیکھ مولا یہ جتنے بھی ہیں سب میں سے جو گمراہ ہونے والا ہے اسے بچا لے، میرا تو کہیں ہونا منہ تو نیک ہے. یہ سمجھ رہا تھا نے مرا. آیا وارا اس کا آیا، ایسا آیا کہ حدیث سنی جو فرشتے اسے جھلا جھلاتے تھے، جو فرشتے اس کے ساتھ نیکیاں کرتے تھے، جو فرشتے اس کا ادب کرتے تھے، اسے جھلا جھلاتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، فرشتے کرتے تھے، وہی فرشتے اب اسے پکڑ کر جہنم میں ملا رہے ہیں. اب آسمان پر جاتا ہے تو گرز پڑتا ہے، وہی فرشتے مارتے کہ نکل یہاں سے. کیوں؟ ادب گیا، احترام گیا، سب گیا. کیوں؟ انانیت، میں کچھ ہوں باقی سب بھول گیا. اس لیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سارے نبی آئے، سارے نبیوں نے انسان کو انسان کیا ہوتا ہے یہ جینا سکھایا. تمہارے پاس زیادہ اولاد ہے تو تم ظلم کرو گے، تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے تو تم ظلم کرو گے، تمہارے پاس زیادہ حسن ہے تو تم ظلم کرو گے، تمہارے پاس زیادہ علم ہے تو تم ظلم کرو گے. نہیں، جتنا جو چیز زیادہ ہوتی ہے، آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا، درخت جاتے نا، درخت جھاڑ میں جتنے زیادہ پھل ہوتے جاتے ویسے وہ جھکتا جاتا ہے. جھاڑ میں جتنے زیادہ پھل آئے اتنے وہ جھکتے ہیں. اور جھاڑ میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، اسے آپ پتھر مارو تو وہ آپ کو پھل کھلاتا ہے. جھاڑ کو پتھر مارو وہ آپ کو پھل کھلاتا ہے. تو نیک مانس کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں پھل، اگر کوئی ہمیں ایزا دیتا ہے تو ہم اسے اچھا کہیں، ہم اسے دعائیں دیں. وہی رسول کرتے تھے. رسول پاک کی زندگی کے پورے 63 سال ہیں. 63 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ 40 سال بعد وہی نازل ہوئی ہے، بعد میں 23 سال میں پورا کلام ہے. تو 40 سال تک حضور نے کیا سکھایا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 40 سال تک حضور نے صرف آپس میں محبت کرنا سکھایا، انسانیت کیا ہے وہ سکھایا، ظلم نہ کریں وہ سکھایا، آپس میں مل کر رہیں وہ سکھایا. میں تو تھک گیا یہ بیان کرتے کرتے. مجھے تکڑی نیند جو گھنا ہے نا، پا ہتھیار جو دھندو بھی کر جے અને હથિયાર ની તકલીફ भी कर દે. ધંધો भी હલે ને બોય કોઈ તકલીફ भी થાય, માથા પર મટે અચે કે પાંચ ચંદા લે હાથે અકડે ડી રોંદાવા ભાઈ એંચી ગબ્બર આવી ઊંજી ગબ્બર આવી ડખાડી દસ બેકો हैं. ये हाल हो गया. ये तो सुन्नत के हिसाब से अपने खड़े हो जाते हैं. ठीक है, अल्लाह मुझे हिदायत दे और फिर आप सबको हिदायत दे. अल्लाह हिदायत है, हम सबको हिदायत है. बता नहीं है कहीं हम सब जब तक होते हैं. वो लकड़ी आपने वो बचपने में पढ़ते थे, स्कूल जो गया होगा उसने देखा होगा. स्कूल देखते हैं ना, स्कूल में एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, 5 को नहीं तोड़ सकता. 5 अगर मिल जाए तो कोई तोड़ सकता है भाई? नहीं तोड़ सकता. हम अगर सारे मिल जाएं, सारे मिल कर के रहें, सारे अगर अल्लाह रसूल की तारीफ़ें करें, सारे अगर अल्लाह रसूल का शुक्र मनाएं और अपने समाज का हक़ समझें, अपने भाइयों का हक़ समझें, तो फिर हमें कोई नहीं तोड़ सकता. हम दोनों जगह कामयाब हो जाएंगे, यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे. हम अगर बड़ों का अदब एहतराम करना सीख लेंगे, हम अगर अपने भाइयों का हक़ पहचानना शुरू कर देंगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे. तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सारे नबी आए, सारे नबियों ने ये दावत दी कि अल्लाह को पूजो और शैतान की राह न चलो.
اللہ کو پوجو اور شیطان کی راہ نہ چلو. اور یہ جماعت انبیاء کرام کی مسلسل دعوت دیتی رہی. کئی نبی آئے اور لوگوں نے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، بات نہیں مانی سرکار کی، رسول پاک کی اور دیگر نبیوں کی نہیں مانی، وہ غارت کر دیے گئے. مان گئے وہ بچا لیے گئے. اب وہ رسول کے بعد میں تو کوئی نہیں ہے، اب تو رسول کے بعد میں نبی نہیں آئے گا. اب علماء کام کریں گے، امت کام کرے گی. جو جتنا جانتا ہے وہ دوسروں کو سمجھائے گا، دوسروں تک باتیں پہنچائے گا، دوسروں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرے گا، اسے سمجھائے گا، یہ کرے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سیرت رسول یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اسے اپنا لیں اور پیار سے اپنائیں، دل سے اپنائیں، گھمنڈ سے نہیں. اگر مان لیجیے آپ کو کسی کو توفیق مل جائے کہ آپ لوگ داڑھی رکھنا شروع کر دیں تو جو نہیں رکھتا اس کی چوں چوں نہ کرے. اگر مان لیجیے آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں ہے لیکن شروع ہو گئے تو آپ پیچھے دوسرے کو انگلی نہ کریں. آپ پڑھیں، دوسرے کے لیے دعا کریں، ہے نا. یہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، یہ چھوڑ دیں، یہ نہ کریں. اگر آپ سے ہوتا ہے الحمدللہ. ہم میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے شراب پیتے تھے، بعد میں چھوڑ دی. اب چھوڑ دی تو جو پیتا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا. بھائی تو نے چھوڑی، اللہ کا شکر، اب اس کے لیے دعا کر. اگر تیری اس سے دوستی ہے تو اسے سمجھا. گا مت، گانے سے بہتر ہے سمجھا. اس کے پاس جا، سمجھا. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ اللہ والے ایسے بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے عاشقی میں راتیں بتا دی. بشرافی، شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے نا. ایک چھوٹی سی نیکی کوئی سامنے آ گئی جو نظر میں چھوٹی لیکن ویسے بڑی، بسم اللہ کا ادب کر لیا، ولی بن گئے. آج ان کا کتابوں میں نام چمکتا ہے. پتہ نہیں کون کب کس کو کہاں ہدایت مل جائے، لیکن جیسے ان کو ہدایت ملتی ہے تو وہ خاکسار بن جاتے ہیں. گھمنڈ والے نہیں بنتے، تکبر والے نہیں بنتے. پھر وہ چھپتے پھرتے ہیں اور چھپنا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کم دکھیں، عوام میں کم دکھیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے. ہم تو چھپتے زیادہ ہیں. مارو نشے پاکے گاؤں کی دھئی بھی ہو یا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اتنی نماز پڑھی، میں نے اتنی تسبیح پڑھی، میں نے اتنا یہ کیا، میں نے اتنا وہ کیا. یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں مل کر رہنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.